علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت کہ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ حافظ صاحب وہ بھی جانتا تھا کہ امام علی مقام کی جو شخصیت ہے یہ کتنی خاص ہے، کیونکہ مدینہ پاک کے اندر مین دو شخصیات تھی، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان سے بیعت لے لی جائے گی تو پھر مدینہ پاک والوں سے بیعت لینا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب جب اس نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو آپ نے بالکل صاف انکار کر دیا، اور آپ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں۔ اب جب آپ وہاں پر پہنچے تو جو عراقی تھے، میں خاص الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ ہم نے یہاں پر اپنے حکمرانوں کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، آپ یہاں پر تشریف لے کر آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جمعے کی نماز بھی نعمان بن بشیر کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ اب جب ایک خط نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ بہت سارے خطوط جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے نا، اب آپ جیسی شخصیت کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، خطوط دکھائے۔ اب صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو جانے سے نہیں روکا، بلکہ بعض اہل بیت اطہار میں سے بھی افراد ہیں جنہوں نے روکا۔ اب جنہوں نے روکا صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، اور اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آپ کو روکا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین میرے پاس آئے نا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو روکتا کہ آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے، اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے خنجر مارا ہے، تو آپ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو روکا، اب یہاں پر حافظ صاحب ایک میں خاص بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے جس بات پر عمل کیا وہ رخصت کا راستہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر عمل کیا وہ عزیمت کا راستہ تھا۔ اب یہاں پر دو لوگ جو ہیں نا، ان کی بے ادبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک خوارج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے روکا اور انہوں نے کہا کہ یہ وفا کرنے والے نہیں، تو آپ کیوں گئے؟ اور ایک طرف روافض ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کیوں نہیں گئے ہیں۔ جی اب ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے رخصت پر عمل کیا، تو لہٰذا یہ دونوں بے ادب ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حق پر تھے۔ یہ 10 کے دن کی بات ہے جس وقت واقع شہادت ہو چکا۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ میں لائے، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین ایک ہی وقت میں ایک ہی خواب دیکھا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خواب میں تشریف لائے جی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ملاحظہ کیا کہ سرکار کی ریش مبارک میں سفر اور غبار کے آثار ہیں، اور سر انور کے جو بال مبارک ہیں وہ بھی ایسے ہیں جیسے حضور نے بہت زیادہ کو سفر کیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں بزرگ ایک ہی کیفیت میں دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ سوال بھی ایک کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہو حضور، یہ کیسے آثار ہیں؟ آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت گاہ سے شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ یہ جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہی سوال جو ابھی آپ نے حافظ رمضان صاحب سے کیا، اس کا بھی جواب عرض کروں۔ ابن عباس نہیں گئے میدان کربلا میں، جی، اب نہ جانے والے اگر سارے کے سارے قابل الزام ہوتے اور مورد الزام ٹھہرتے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا حضرت ابن عباس سے کہ ابن عباس تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، تم خود کیوں نہیں گئے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو اس کا مطلب یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معلوم ہے کہ نہ جانے والے کیا عمل کر رہے ہیں اور جانے والے کیا کیا عمل کر بات رہے ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں. جیسے آپ صاحب نے کہا نا کہ نہیں گئے تو وہ رخصت کی وجہ سے نہیں گئے، کہ رخصت بھی حضور نے خود ارشاد فرمائی ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عزیمت والوں کا منظر بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جنہوں نے رخصت پر عمل کیا ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ان پر بھی کوئی عتاب نہیں ہوا. بالکل صحیح. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملا تھا